بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المرکب التام ضربانی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ مفرد کی باس آ گیا ہے، لفظ مرکب کی باس شروع۔ لفظ مرکب دو قسم ہے، مرکب تام تے مرکب ناقص۔ مرکب تام وہ ہوتا ہے جس پر متکلم کا سکوت صحیح ہو، یعنی مسند اور مسند لے کا انتظار نہ ہو، اور مرکب ناقص وہ ہوتا ہے جس میں یہ انتظار ہو۔ بات ختم ہوگی۔ اس فصل میں بیان کرتے ہیں جو مرکب تام ہے اس کی دو قسمیں۔ مرکب تام کی دو قسمیں۔ فصل مرکب تام دو قسم ہے۔ فصل مرکب تام دو قسم ہے۔ جی فصل مرکب تام دو قسم ہے۔ جی یقال لأحدہما الخبر والقضیۃ، ان دو میں سے ایک کا نام ہے خبر اور قضیہ، اور چوتھی لائن تے لکھے پنجویں چ دوسرے کا نام ہے انشاء۔ دوسرے کا نام ہے تے انشاء۔ خبر تے قضیہ تے انشاء یہ سارے مرکب تام ہی نے سارے۔ مرکب تام ہاں جی کیا آکھے جی؟ دو قسموں میں سے پہلی قسم کا نام ہے، قسم کا نام ہے خبر اور قضیہ۔ دو نانی خبر اور قضیہ، تے دوسری کا نام کیا ہے؟ دوسری کا نام ہے انشاء۔ ہاں پھر آخنا دو قسموں میں سے پہلی قسم کا نام ہے، کا نام ہے خبر اور قضیہ، اور دوسری کا قسم نام ہے انشاء۔ انشاء۔ کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے دو میں سے ایک کے لیے دو میں سے خبر اور قضیہ۔ قضیہ، جی کہا جاتا ہے دونوں میں سے ایک کے لیے خبر اور قضیہ۔ کہا جاتا ہے دونوں میں سے نہیں، دو میں سے۔ کہا جاتا ہے دو میں سے ایک کے لیے خبر اور قضیہ۔ واہ وَهُوَ مَا قُصِدَ بِهِ الْحِكَایَةُ واہ، وَيَحْتَمِلُ الصِّدْقَ او بیڑیا ادغام ہو گیا، او بلا بھی شمسی قمری قانون کھول وَيَحْتَمِلُ الصِّدْقَ صدقے جامع ویسے ہیں اگے وَيُقَالُ وَيُقَالُ لِقَائِلِهِ إِنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ أَوْ كَاذِبٌ۔ چلو جی، خبر اور قضیہ کی تعریف کرتے ہیں، خبر قضیہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اے دھیان کرو، اے جیڑی گل کسے نو دسی دی ہے نا مولوی جی، جیڑی گل کسے نے دسی دی ہے، کسے نو گل دسی دی ہے پچھلی یا اگلی کوئی بھی، جی اے پہلے کوئی شے ہوندی ہے جی تے اون دے بارے چ دسی لے تاں ہی ہے جی، پہلے کوئی شے ہوندی ہے دے بارے چ، مستقبل دے بارے چ ذہن چ شے جی ماضی دے بارے چ ہو چکی خارج وچ شے ہوندی ہے تے پھر اون دی گل کریندی ہے۔ جی او جڑی شے وے نا جی، اونوں آندے نے محکی عنہ کی محکوج عنہ، جی حکایت کی گئی اس سے، جی حکایت کی گئی اس سے۔ زید بازار چ کھلوتا ہے تو مڑ کے آکھے کہ میں ویکھ کے آیا وا زید بازار چ کھلوتا ہے، جی او جڑا بازار چ کھلوتا ہے نا جی، اے اون دی حکایت کیتی ہے۔ او جڑا بازار چ کھلوتا ہے او کی اس جملے دا محکی عنہ ہو، اے لفظ بولے نے، ایندا نام ہے حکایت۔ ہن سمجھنا نہیں چونکہ میں سمجھانے دی کوشش کر رہا ہاں۔ ایندا نام کی ہے؟ حکایت، جندی گل کیتی او کی ہے؟ محکی عنہ ہو، محکیان۔ جڑی گل کیتی ہے کی حکایت، تے جن دی گل کیتی ہے محکی عنہ، محکیان۔ مثال طور تے جی میں نے پتہ لگا ہے کہ پیرا کل دا تہیا کیتا، ہن دھیان نال پڑھنا ہے۔ اے ہن جڑا کل دا تہیا کیتا ہے کی ہے؟ حکایت، او محکیان۔ ہن جڑا میں لفظ بولیا بے نہ کل دا تہیا کیتا ہے، بھی دھیان نال پڑھنا ہے کی ہے؟ حکایت، تے جڑا ہے نہ کل اپنے تے تہیا کیتا ہے او کی؟ محکی عنہ، محکیان۔ سمجھ آئی ہے نا جی؟ اے جویں بھی مولی شیر تے مولی ریحان نے بہ کے میٹنگ کیتی بھی بندے دے پترو تے کل بڑا بےزتی والا کیس بننا ہے تے دھیان کریے جی۔ او جڑا بہ کے نہ میٹنگ کیتی او کی ہے؟ محکی عنہ، تے جڑا میں دسیا بے نہ میٹنگ کیتی ہن دھیان نال پڑھیے کی ہے؟ حکایت، ایک ہے، سمجھیے؟ جی تو خبر اور قضیے میں محکی عنہ ہوتا ہے، ان دی گل کیتی جاندی ہے، ان دی گل کیتی جاندی ہے۔ ہن انشاء ویکھو جننے بھی ہیں
ਬਈ ਜਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, नहीं ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਰੋਟੀ ਲਿਆ, ਜ਼ਫਰ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕਰ, ਜ਼ਫਰ ਯਾਰ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦੇ, ਜ਼ਫਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? इंशा ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ? नहीं ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝੋ کہ انشاء میں ماں کی آنو نہیں ہوتا، جی خبر اور قضیے میں ماں کی آنو ہوتا ہے۔ انشاء میں ماں کی انہو نہیں ہوتا، خبر اور قضیے میں ماں کی انہو ہوتا ہے۔ یہ میرے نال ہے، میں ہان ملاؤ کو کوالے نہیں پہ تبلا بجائی ہو نال، جی مطلب ہے کو دماغ دے بھی ٹھل دیو کہ بھئی ہمیشہ جیڑی گل کسی نال کری دی ہو تائیں وہ جھوٹ بھی ماریے تا بھی دماغ وچ کچھ ہے تیار کیتی نا، جی آخر اون دے کول قید کیتی ہے۔ تے جیڑا ہے نا انشاء ان دے وچ کوئی کسی کول قید نہیں ہوندی، بلکہ اپنی طرف سے اب مطالبہ ہے کرنے کا نہ کرنے کا۔ مطلب ہن واپس آؤ، ہن تعریف سمجھو۔ خبر اور قضیہ وہ مرکب تام ہوتا ہے، قصد کیا جاتا ہے اس کے ساتھ حکایت کرنے کا، قصد کیا جاتا ہے اس کے ساتھ حکایت کرنے کا۔ وہ جڑی خارج وچ کوئی شے وے نا اون دی حکایت دا قصد کیتا گیا کیندے نال؟ خبر تے قضیے نال۔ سمجھ آئی ہے؟ او ویکھو دروں حکایت یہ مفہوم قضیہ ہے، ماکیان وہ ہے جو قضیے کا مصداق ہے۔ زید قائم، مولوی جی حکایت او جڑا زید کھلوتا ہے نا او کی ہے؟ ماں کی انہو، او جڑا مصداق ہے اس قضیے دا او کی ہے؟ ماں کی انہو، قضیہ جس تے سچا ہوندا ہے او قضیے دا کی ہے؟ ماں کی انہو۔ یہ خبر تے خبر وچ قضیے وچ یہ تعریف لمبی ساری اور احتمال رکھتی ہے خبر اور قضیہ صدق اور کذب کا۔ جڑی گل کسی دی کری دی ہے سچی بھی ہو سکتی ہے تے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اور کہا جا سکتا ہے خبر قضیے کے قائل کو کہ وہ اپنی گل میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ ساری تعریف بابے نے کر دیتی، پورا محلہ اکٹھا کر دیتا نہیں۔ ہاں جی کیا کہ جی؟ خبر اور قضیہ وہ مرکب تام ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ قصد کیا جاتا ماہ کی انہو کی حکایت کا قصد کیا جاتا ہے، اور خبر اور قضیہ صدق اور کذب کا کا، احتمال رکھتا ہے، اور خبر اور قضیے کے قائل کو سچا اور جھوٹا کہا جا سکتا، سچا یا جھوٹا سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا۔ کیا کہ جی؟ خبر اور قضیہ وہ مرکب تام ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ماکیانوں کی حکایت ہوتی ہے، اور خبر اور قضیہ کے سچے یا جھوٹے ہونے، واجہ جائے خبر اور قضیہ صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے، صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے، اور خبر اور قضیے کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے۔ تعریف کر ایک باری پھوگو جائے آپ۔ خبر اور قضیہ وہ مرکب تام ہوتا ہے جس کے ذریعے حکایت کا قصد کیا جاتا ہے، اور خبر اور قضیے کے قائل کو صادق یا کاذب کہا جا سکتا ہے۔ ساری گل کٹھی کیتے نے ساری تعریفاں وچ آ جان۔ اور وہ کون روٹی اور قضیہ ماں وہ مرکب تام ہوتا ہے وہ مرکب تام ہوتا کہ قصد کیا جاتا ہے ہے، قصد کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے ساتھ حکایت کرنے کا۔ حکایت کس کی حکایت؟ ماکیانہ۔ ہوتا ہے، اور اعتماد رکھتا ہے خبر اور قضیہ اور احتمال رکھتا ہے خبر اور صدق اور کذب کا، قضیہ، اور کہا جاتا ہے، جاتا میں نہیں کہا جا سکتا ہے، صدق خبر اور قضیے کے قائل کو خبر اور قضیے کے قائل کو کہ وہ سچا ہے اس میں، کہ وہ سچا ہے، اس کس میں؟ خبر اور قضیے میں، یا جھوٹا ہے۔ جھوٹا ہے۔ بس جویں گل دس رہا ہے یا تک گل ایویں ہی ہے تے یا گل ایویں نہیں، اور تو جڑی گل کیتی انج نہیں ہے کہ چل تینوں منہ تے کراواں۔ جی۔ منہ تے کراون دا مطلب ہے کہ ماکیان دا پتہ کریے، جی، کیندا ماں کی انہو دا پتہ کریے، کہ ماکیان ایویں ہویا تے پھر تو سچا تے جے ایویں نہ ہویا تے پھر ایویں کیوں ٹوکی ہے جان کے جی؟ جی۔ ہاں جی۔ اور خبر اور قضیہ وہ مرکب تام ہوتا ہے کہ قصد کیا جاتا ہے اس کے ساتھ حکایت کا، اور خبر اور قضیہ احتمال رکھتا ہے صدق اور کذب کا، اور کہا جا سکتا ہے خبر اور قضیے کے قائل کو کہ وہ سچا ہے اس میں یا جھوٹا ہے۔ اس میں۔ شاباش جی۔
خبر اور قضیہ قصد ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਚੁੰਝਾਂ ਲੜਾਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਇਸ਼ਕ ਪਟਕੇ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਹਯਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜੀ اور خبر اور قضیہ احتمال رکھتا ہے ਇਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਪਾਗਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਹੈ ਜੀ اور خبر اور قضیہ احتمال رکھتا ہے صدق 40 ਕੁ ਦਿਨ ਹਯਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ اور کہا جا سکتا ہے خبر اور قضیے کے قائل کو کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا وہ فی ہے اس خبر قضیے میں اس خبر اور قضیے میں یا جھوٹا ہے نحو نحو السماء فوقنا والعالم حادث علامہ نے 2 مثالیں دی ہیں بابا نے کہ جیسے السماء فوقنا السماء فوقنا ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਹਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਖਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮਹਕੀਆਨੋ ਤੇ ਅਸਮਾਓ ਫੌਕਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ حکایت ਹਕਾਇਤ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਲ ਆਲਮੁ ਹਾਦਿਸੁਨ ਆਲਮ ਹਾਦਿਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਖਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਦਿਸ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹਕਾਇਤ ਕੀ ਅਲ ਆਲਮੁ ਹਾਦਿਸੁਨ جی ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ مصنف اللہ الرحمن نے 2 مثالیں دی ہیں جیسے السماء فوقنا آسمان ہمارے اوپر ہے یہ حکایت ہے اس باقیانوں کی جو خارج میں ہے آسمان سے اوتے جی آسمان اور السماء فوقنا یہ حکایت ہے اور العالم حادث یہ حکایت ہے کہ جو خارج میں سارا جہان حادث ہے اس کی یہ حکایت ہے سوال ہے بابے نے 2 مثالاں کیوں دیتی ہیں کیا کیا سوال ہے کہ مصنف علیہ الرحمن نے 2 مثالیں کیوں دی ان دا جواب ایک مثال دیتی ہے بدی دی تے ایک مثال دیتی ہے نظری دی اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مثال دی ہے بدی کی اور ایک مثال السماء فوقنا کی ہے بدی العالم حادث نظری تحت دلیل دے دیا کچھ سنن پتہ لگ گیا ہے جی چلو جی جیسے السماء فوقنا اور العالم حادث جی جیسے السماء فوقنا اور العالم حادث جی جیسے السماء فوقنا اور العالم حادث بابری بڑا کا یہ سوال کرنے ڈر لگتا پہ فین کی قیل قولنا لا الہ الا اللہ قضیۃ وخبر مع انہ لا يحتمل الکذب سوال ہے آپ نے کہا کہ ہر خبر اور قضیہ صدق کا کذب کا اعتماد رکھتا ہے تو یہ جو ہے لا الہ الا اللہ یہ خبر ہے جی قضیہ ہے جی نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا ایک خبر ہے جی تو قضیہ ہے جی حالانکہ صرف یہ سچا ہے جی یہ صرف سچا ہے ذرا کوئی شک پوئے بندہ کافر ہو جائے جی جی سوال تو یہ کہنا کہ ہر خبر قضیہ صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتے یہ کیسے ہوا اوکے کتنی بار یہ سوال جواب ہوا ہے نا یار جی سوال یہ ہے وہ تھے سی کہ السماء تحتنا تے الارض فوقنا اے نرا جھوٹ ہی جھوٹ ہے السماء فوقنا الارض تحتنا نرا سچی سچ تو تے سی بھی قطع نظر کی عوارض کے علم کے قطع نظر صرف اینو دیکھو جی سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمن نے فرمایا ہے کہ خبر اور قضیہ صدق اور کذب کا احتمال رکھ دونوں کا احتمال رکھ دیا حالانکہ لا الہ الا اللہ یہ قضیہ ہے اور خبر ہے اور یہ صرف صدق کا احتمال یہ کذب کا احتمال نہیں رکھتا یہ صرف سچا ہے رکھتا ہے کلمہ یار یہ صرف سچا ہے اس جھوٹ کا شائبہ تک نہیں یہ کہنا کہ ہر خبر قضیہ دونوں اعتماد رکھتا ہے اس کا کیا مطلب اسی طرح محمد الرسول اللہ خبر اور قضیہ ہے جی اور صرف سچا ہے اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں اگر کہا جائے ہمارا قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا برکت واسطے پڑھے بکھرا کلا قضیہ ہے قضیہ اور خبر ہے باوجود اس بات کے کہ وہ
وہ کون؟ لا الہ الا اللہ، نہیں اعتماد رکھتا کذب کا۔ نہیں اعتماد رکھتا کذب کا۔ بس اگر کہا جائے ہمارا قول لا الہ الا اللہ قضیہ ہے اور خبر ہے، باوجود اس کے کہ وہ نہیں احتمال رکھتا کذب کا۔ بس اگر کہا جائے ہمارا کو لا الہ الا اللہ قضیہ ہے یا خبر ہے، حد ہو گئی، یا کتنے آ گئی نویں شاکت باوجود اس بات کے کہ نہیں اعتماد رکھتا جھوٹ کا۔ قل تو قلت مجرد اللفظ يحتمله وین کانا وإن كان بالنظر إلى خصوصية الحاشيتين غیر 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 محتمل للكذب محتمل للکذب۔ محتمل للكذب۔ جواب یہ ہے کہ صرف لفظ کیا؟ صرف لفظ دیکھو، اگر ایک گل بدی ہوندی کہ اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے تو کوئی دہریہ نہیں سی ہونا چاہیے، جی کہ ہونا چاہیے نہیں سنا چاہیے، تو گل جو بدی ہے جی ہر دنیا میں ہر بندے نو پتہ نہیں بھی اگ تتی ہوندی ہے جی پتہ ہے کہ کوئی نہیں، پتہ ہے تے برف ٹھنڈی ہوندی ہے، جی۔ ان دے بارے وچ دنیا وچ کوئی دو مذہب نہیں ہے، سمجھ آندی پئی گل؟ جی یا پھر روٹی کھا کے بندہ رج جاندا ہے، ان وچ کوئی دو مذہب نہیں، پانی پیتیا ترے لے جاندی ہے، کوئی دو مذہب نہیں، ایکو ہی مذہب ایک واقعی نہیں ہوندا ہے او۔ تو اگر یہ بات بدی ہوتی تو دنیا میں دہریہ کوئی نہ ہوتا، تو دہریہ ہونے کا مطلب ہے کہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف سچا ہے جی تو وہ یہ ہے، ایک تو خارج کیا خارج کہ ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، جی دلائل قائم کیے ہیں، دوسرا متکلم، دوسرا متکلم کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں جی۔ اور رسول جھوٹ نہیں بولتے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات صرف سچی ہے، جی یہ بات صرف سچ اگر ان چیزوں سے قطع نظر کیا جائے تو پھر دونوں اعتماد، جی پھر دونوں اسی طرح بھی ایک بندہ تسی انہوں زمین دی تہ جمے تے تھلے پورے چوار دیو، جی سمجھی جی جی بھی تھلے رہے، انہوں کوئی اسمان کدی نظر نہ آوے، 20 سالاں بعد جل جوان ہو جائے ان دے سامنے کہو کہ بھئی اسمان ساڈے اتے وے، جی اسمان ساڈے اتے تے او کہہ سکدا ہے تسی جھوٹ مار دے، تسی جھوٹ مار اس واسطے کہ انہوں جے پتے کو نہیں سی، اینو آندے نے خالی ذہن ہونا بھی صرف لفظ نو دیکھو، جی صرف لفظ لوں وہ اسی سمجھن لگے، پھر وچ سجے کھبے وینے پھر رولا پا دیندے، جی اصل صرف یہ بھی صرف لفظ لوں جو باقی جو کچھ سمجھ آ اس سے قطع وہ اسی جلے سارا کچھ سمجھ ہو تو قطع نظر کرنا ذرا اوکھا ہوندا ہے نا، تاں دماغ وچ گل نہیں پڑتی جی، سمجھی گل کی آکھے جی؟ جواب یہ ہے کہ صرف لفظ کو دیکھیں، صرف لفظ کو دیکھیں گے تو نہ دیکھیں یہ نہیں بچیا، صرف لفظ کو دیکھیں تو یہ اعتماد رکھتا ہے، یہ احتمال رکھتا ہے، یہ جو صرف اور صرف سچا ہے جی تو وہ یہ ہے کہ آقا حضور نے فرمایا ہے اور ہم کائنات میں دیکھتے ہیں جی کہ یہ خود نہیں، اس کا کوئی الہ ہے، تو یہ دلائل کے ذریعے ہم اس نقطے پر پہنچے ہیں کہ یہ بات صرف سچی ہے، یہ بات صرف سچی ہے، یہ دلائل کے ذریعے پہنچے ہیں نا، جی اللہ بھلا کر دے جی۔ میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں ان جدوں میں پڑھانے سنبھل کے صرف لفظ اعتماد رکھتا ہے، اس کا صرف لفظ کو دیکھیں تو صرف لفظ کو دیکھیں، کس کا اعتماد رکھتا ہے؟ کذب کا، اگرچہ نظر کرتے ہوئے حاشیتین کے خصوصیت کی طرف، حاشیتین کون؟ خصوصیت الخارج، خصوصیت المتکلم، اگرچہ ان کی طرف دیکھیں تو نہیں اعتماد رکھتا کذب کا۔ جی میں کہتا ہوں کہ صرف لفظ احتمال رکھتا ہے اس کا، اور اگرچہ نظر کے ساتھ حاشیتین کی خصوصیت کی طرف، اگرچہ نظر کرنے کے ساتھ حاشیتین کی خصوصیت کی طرف نہیں احتمال رکھتا کذب کا۔ ایک بچہ ہے، جب میں تسی انہوں چک کے کسی پاسے لے گئے ہو،
ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਵਾਲਦ ਕੋਲ, ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਵਾਲਦ ਹੈ, ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ جی ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਕੋਲ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੱਤੂ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਹੇਗਾ ਝੂਠੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। میں کہتا ہوں صرف لفظ احتمال رکھتا ہے اس کا گل مک گئی، اگرچہ نظر کرتے ہوئے حاشیہ تین کی خصوصیت کی طرف نہیں اعتماد تو نہیں یار، نہیں اعتماد رکھتا کذب کا بڑے ترجمے تک کم از کم کو گزارش ہے کہ ہو جو جی 7 باری اخوا کے پھر اخوائے دے این بجے میں کناہت سب تو آخری درجے تھے اسی ہیں جی، ہمیشہ بابا یو قالو قالوا لسان القسمین الانشاء، تو 2 مرکب تام کی پہلی قسم کا نام ہے خبر اور قضیہ، اور دوسری قسم کو انشاء کہتے ہیں، دوسری قسم کو انشاء کہتے ہیں۔ او دیکھو داشیت ہے، یعنی وہ کہ نہیں قصد کیا گیا اس میں حکایت کا، اور نہیں ہوتا اس کے لیے ماہکیانو بلڑ کلڑ، نہ یہ کہ ماہکیانو ہے لیکن حکایت کوئی نہیں کی گئی، اندہ ماہکیانو ہندہ ہی کوئی نہیں اندہ، اور کہا جاتا ہے قسمین کے ثانی کو، اور کہا جاتا ہے قسمین کے ثانی کو انشاء، انشاء، جی اور کہا جاتا ہے قسمین کے ثانی کو انشاء، جی کہا جاتا ہے قسمین کے ثانی کو انشاء۔ وللانشاء اقسام، اگے چلنا، امر و نہی و تمن و ترج و استفہام و نداء۔ تو اچھا جی، انشاء کئی قسم ہے، انشاء کئی قسم ہے، امر، نہی، تمنی، ترجی، استفہام، ندا، اور بیان تھی نہیں بیان کیتے جنہیں لوڑ نے انہوں نے ہاڈی پک جاندی ہے کنہاں دی، منطقیاں۔ ہاں بشابہ کیا کہ جی انشاء کئی قسم ہے، امر اور نہی اور تمنی اور ترجی اور استفہام اور نداء، اور انشاء کے لیے اقسام ہیں، اور انشاء کے لیے اقسام ہیں۔ امر، امر وہ تو دیکھو امر وہ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا طلب فعل کے لیے اصطلاح کے طریقے پر، اپنے آپ نو مخاطب نالوں بڑا سمجھ کے حکم کرنا، جی تے جے برابر سمجھ کے کرے تے التماس ہے، چھوٹا سمجھ کے کرے تے دعا ہے، سمجھے گل دی؟ جی نہج وہ ہوتی ہے جو وضع کی گئی ہے اصطلاح کے طریقے پر طلب کف کے لیے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسرے کو کسی کام سے روکنا، کسی کام سے روکنا۔ اے جے میں تینوں روکنا میں بڑا بھی بڑا تو ہے چھوٹا تو نالوں، پر تینوں کوئی ذرا بھی عرض کوئی گزارش کوئی شے کھانے چ نہیں پیندی بھی باز آ جاؤ جی۔ اور تمنی کیا ہے؟ شے کے حصول کی طلب محبت کے طریقے پر، شے کے حصول کی طلب محبت کے طریقے پر، اور نہیں شرط امکان متمنی، جندی تمنا جندی طلب کیتی ہے نا ان دے وچ شرط نہیں کہ وہ ممکن بھی ہوئے۔ اور ترجی کیا ہے؟ شے کے حصول کی طلب، شے ممکن کے حصول کی طلب علی سبیل المحبت، کیا کہ جی ترجی، ترجی شے ممکن کے حصول کی طلب علی سبیل المحبت، محبت کے طریقے پر۔ استفہام کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے طلب فہم پر کہ متکلم مخاطب سے کوئی بات پوچھ رہا ہے، اور ندا وہ ہے جو وضع کی گئی ہے طلب اقبال کے لیے، کس کے لیے؟ طلب اقبال کے لیے، مخاطب کی متکلم توجہ چاہتا ہے حروف ندا کے ذریعے۔ چلو جی، اور انشاء اور انشاء کے لیے یہ اقسام ہیں، اقسام ہیں، امر امر اور نہی اور تمنی اور ترجی اور استفہام اور استفہام اور ندا، شاباش جی۔ انشاء کے لیے اقسام ہیں، امر اور نہی اور تمنی اور ترجی اور استفہام اور ندا۔ انشاء کے لیے اقسام ہیں، امر اور نہی اور تمنی اور ترجی اور استفہام اور ندا۔ اور وقت ناشے نمبر 2،
یعنی خبر عبارت ہے اس سے جو اعتماد رکھے صدق کذب کا، بے مجرد نظر الی مفہومی معاقات نظر ان، خصوصیات الحاکیت یعنی ان خصوصیات وقوع مدلول کلام نفس الامر وچ ہے یا نہیں ہے، اور متکلم کی خصوصیت اس سے لہذا خرابی نہیں ہوتی، صرف لفظ کو دیکھے تو پھر عقل سے پوچھیں کہ عقل کیا کہتی ہے۔ بسم اللہ۔ مثلا ایک طالب علم ہے، انہیں جھوٹ کدی نہیں ماریا، انہیں آ کے دسیا یار سارے پنڈ ایک واقعہ ہوا ہے، تے تسا اندے سچے ہونے دی وجہ تو مننا ہے کہ گل ٹھیک ہے جی۔ ایک طالب علم ہے جڑا جدوں بھی کرم والا آیا انہیں 99.5 جھوٹ ٹھوکے نے، کنے 99 سمجھے کی کیتے نے، تے انہیں آ کے آکھیا نا ساڈے پنڈ کے واقعہ تے اگلے ہن چھڈ پردے ٹھوکی رکھنا تیرا کام ہی ہے۔ ہن انہوں جڑا صرف جھوٹا آکھیا تو بھی اوندے خارج دی وجہ تو آکھیا، ویسے ہر گل جڑی دوویں اعتماد رکھدی۔ اگے چلو جی، فصل المرکب الناقص علی انحاء، چلو جی، دوسری قسم تھی مرکب کی، مرکب ناقص، تو مرکب ناقص بھی کئی قسم ہے، کیا کہ جی دوسری قسم تھی مرکب کی مرکب ناقص، تو مرکب ناقص بھی کئی قسم ہے۔ فصل مرکب ناقص مرکب ناقص کئی قسم پر ہے، قسم پر ہے۔ انحا نحو ان کی جمع، جی فصل مرکب ناقص کئی قسم پر ہے۔ فصل مرکب ناقص کئی قسم پر ہے۔ منحل منحل مرکب الاضافی، اضافی جو یار، اضافی جو کا غلام زید، بس ایک ہے مرکب اضافی، کون ہے؟ مرکب اضافی بے پہلی جز مضاف تے دوسری مضاف ہے، اے یا مسند بنے گی تے یا مسند لے بنے گی تے جے نو سر بناؤ تے پشل کون تے پشل بناؤ تے سر کو نہیں ہے گا، جی جی ہاں جی۔ کیا کہ جی پہلی قسم ہے مرکب ناقص کی، مرکب ناقص کی مرکب اضافی، جیسا کہ غلام زید ایک جز بن سکتی دوسری کون، اگے چل منہا، چلو جی بعض ان سے، بعض ان سے کن سے مرکب نہ ان قسموں سے مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی جیسے غلام زید، جیسے غلام زید، ہم بھی شابہ، بعض ان سے مرکب اضافی جیسے غلام زید، جی بعض ان سے مرکب اضافی جیسے غلام زید۔ جی۔ ومنها المرکب التوصیفی کر رجل العالم، کر رجل العالم، او کر رجل العراب کائی پڑھنا ہے، کر رجل العالم۔ او بلا تھی بھی۔ اچھا جی، مرکب ناقص کی دوسری قسم ہے مرکب توصیفی، پہلی جز موصوف دوسری جز صفت، صفت موصوف مل کر یا مسند لے بنا لو یا مسند بنا لو، ہاں جی۔ مرکب ناقص مرکب کی ناقص کی دوسری قسم ہے مرکب توصیفی، جی، پہلی جز صفت، پہلی جز موصوف اور دوسری جز صفت، صفت پڑھے، اور بعض ان سے اور بعض ان سے مرکب توصیفی ہے، مرکب توصیفی ہے، ایسی الرجل العالم، اور بعض ان سے مرکب توصیفی ہے جیسے الرجل العالم، جی اور بعض ان سے مرکب توصیفی ہے جیسے الرجل العالم۔ ومنها المرکب التقییدی کا فی الدار، بعض ان سے مرکب ناقص مرکب تقییدی ہے، بعض ان سے مرکب ناقص مرکب تقییدی ہے، مرکب تقییدی وہ بات کل کر دیا، جیسا کہ فدار، جیسا کہ دار عرف اور اسم سے مرکب ہے نا، ادات اور اسم سے، کس سے؟ ادات اور اسم، اسم سے مرکب ہے، کیا کہ جی اور قسم اور کس تین قسم آ گیا، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب تقییدی، جی۔ مرکب ناقص کی تیسری قسم ہے مرکب تقییدی جیسا کہ فی الدار، اور بعض ان سے اور بعض ان سے مرکب تقییدی ہے مرکب تقییدی، جیسے فدار، اور بعض ان سے مرکب تقییدی ہے جیسا کہ فی الدار، جی اور بعض ان سے مرکب تقییدی ہے جیسا کہ فی الدار۔ اگے نہیں وہا ہنا کا تم بحث الالفاظ والآن او ول والآن او تینوں کدوں ول آوے دا، والآن نرشدک الی بحث المعانی، آندے نے الفاظ دی بات شروع ختم ہو گئی ہے،
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ جی ਵੀ ਅਸਲ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੁਅਰਫ ਔਰ ਹੁਜਤ حجت ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਜ਼ੀਏ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਜਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਆਖਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ جی چلو جی اور یہاں اور یہاں تحقیق پوری ہو گئی خاص الفاظ کی اور اب اور رہنمائی کرتے ہیں ہم تیری رہنمائی کرتے ہیں ہم تیری معنی کی بحث کی طرف معنی باس کی طرف جی اور یہاں تحقیق پوری ہو گئی الفاظ کی بحث اور اب رہنمائی کرتے ہیں ہم تیری معنی کی اوے بحث عوامی سارے الفاظ ہی پڑھنے پڑھانے نے پر مراد مانے ہونے نے سن دے ہو کیونکہ فاتح تے استفادہ کنہ نال ہوندا ہے اس واسطے پڑھان لگے بولنے تے الفاظ ہی نے شاہ جی اشراقیاں نو جان دیو کہ بھول گئے ہو تے مشائیاں نو لبے نہیں جے پیزے دے پچ ہوندے جے تھلے آخر تے جی جی اور اب تحقیق پوری ہو اب نیو اور یہاں اور یہاں تحقیق پوری ہو گئی بعض الفاظ کی اور اب رہنمائی کرتے ہیں معنی تیری رہنمائی کرتے ہیں ہم تیری ہم اور ہم پہلے نور شیدو اور اب رہنمائی کرتے ہیں ہم تیری معنی کے بعض کی معنی کی بعض کی طرف ہوں ذرا مسئلہ سمجھا جائے وہ کلندروں اے نے باست کر دیتی ہے نا بابے نے بالکل ٹھیک کیتی ہے اصل وضاحت اس طرح ہے کہ مرکب ناقص کی کئی قسمیں مرکب ناقص دو قسم ہے کہ مرکب ناقص میں دوسری جز پہلی جز کے لیے قید بنتی ہے یا قید نہیں بنتی پہلی جز دوسری جز دوسری جز پہلی کے لیے قید بنتی ہے یا قید نہیں بنتی اگر قید بنتی ہے تو پھر وہ آپس میں ترکیب اضافی ہیں یا توصیفی ہیں یا حال ذوالحال ہیں ان تینوں میں دوسری جز پہلی کے لیے قید ہے جی مضاف لے مضاف کے لیے قید صفت موصوف کے لیے قید حال ذوالحال کے لیے تو یہ تین قسمیں سارے مرکب ناقص ہیں مرکب اضافی بھی ناقص اور مرکب توصیفی بھی حال ذوالحال کا مجموعہ بھی ناقص ہے کیونکہ یہاں دوسری جز پہلی کے لیے قید ہے تو جہاں مرکب جہاں پہ دوسری جز پہلی کے لیے قید بنتی ہے اس کی تین صورتیں مرکب اضافی اضافی مرکب توصیفی اور حال اور اگر دوسری جز پہلی جز کے لیے قید نہ بنے تو اس کی بھی تین صورتیں ہیں ایک ہے جار مجرور کا مجموعہ ایک ہے 11 سے لے کر 19 تک کا مجموعہ اور ایک ہے مرکب مناصر ایک ہے مرکب مناصر یہ سارے مرکب ناقص ہیں یہ سارے مرکب ناقص تو یہ جو اس کو مرکب تقییدی کہا ہے نا اس پر کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکب تقییدی نہیں ہے کون فدار فدار اس میں دوسری جز پہلی کے لیے قید نہیں ہے دوسری جز پہلی کے لیے قید نہیں ہے قید نہیں ہے جی سمجھی گل تو اس طرح جو ہے نا مرکب اضافی مرکب توصیفی حال ذوالحال کا مجموعہ اور مرکب منع صرف مرکب کیڑا او جڑا مرکب بنائی اور یہ جار مجرور کا مجموعہ یہ سارے کیا ہیں یہ ناقص ہے مرکب ناقص مرکب ناقص ہیں سارے مرکب ناقص بسم اللہ اور ویکھو نا دو حاشیہ نمبر 2 اور مرکب اضافی جان اس بات کو کہ مرکب ناقص عبارت ہے اس مرکب سے جس میں اسناد بلڑ کلڑ کوئی نہیں ہوتا یا وہ تقییدی ہے اگر ہو جز ثانی قید اول کے لیے برابر ہے کہ ثانی اول کے لیے صفت ہو یا ثانی اول کے لیے مضاف الیہ ہو تے حال ذوالحال بھی نال نے یہ مرکب تقییدی نہیں جی اے مرکب تقییدی یا نہ ہو کوئی شے ان دونوں میں سے
बाई तौर के मुरक्कब हो। फेल मफूल का मजमुआ भी मुरक्कब नाकिस है। किसका? फेल मफूल। क्योंकि फेल मुस्नद है, मफूल कुछ भी नहीं है। जी। फेल फाइल मिलेगा तो मुरक्कब ताम नाम बनता है। बने। समझी थी गल? जी और या ज़र्फ जार मजरूर जी। या इसकी मिसल, इसी तरह मौसूल सिला भी मुरक्कब नाकिस है। नाकिस है, न जुमले दी जुज बन दे न गामिया। या इसका गैर या गैर तकयीदी, क्योंकि सिला भी मौसूल के लिए कैद है, मफूल भी फेल के लिए कैद है, मुतद्दी के लिए। तो या गैर तकयीदी के सानी जो अव्वल की कैद ना हो, जैसा के फिद्दारे, जैसा के दार है। खुलासा यह है कि मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब है दो जुज़ों से जो तामुद्दलालत हैं जी, लेकिन लिया गया एक उन दो कैद है दूसरे के लिए, ये तकयीदी है। या मुरक्कब है दो जुज़ों से जिनमें से एक गैर ताम है, और हर्फ गैर ताम है ना, जैसा कि मुरक्कब अदात और इसम से या मुरक्कब अदात और फेल से। तो ये मुरक्कब गैर तकयीदी है, लिहाजा इसके साथ ज़ाहिर हो गया वो जो मतन की इबारत में है मुसामत और मुसालत, कि जार मजरूर के मजमूए को किया के मुरक्कब तकयीदी है। ठीक है ना। हालांकि इंज नहीं तो उनको जिन्ना सारे बुजुर्ग आख्या भी ये जड़ा ना भी इतने गलती हो गई है, तो ये हुण भी फतवा ला देना खैराबादी इतने बड़े लामे, तो तुम कौन होते हो? ये आजकल ये नहीं कम चलिया। तो आदे नहीं पे शरीफ साहब कि अब ज़ाहिर हो गया कि मतन में जो मुसालत थी कि वो मुरक्कब तकयीदी नहीं है, कौन जार मजरूर का मजमूआ, तो उसको क्या कह दिया? मुरक्कब तकयीदी कह तो ये भी गलती हो गई है। समझे ही? ऐसा बस और वेख ना जरा इधर 2 नंबर लिखा शायद ये इस किताब से उन और तोजी की थी कि तहकीक जान चुका है तू पहले के फिदारे नहीं है मिसाल मुरक्कब तकयीदी की, गोया के शायद यहाँ लफ्ज़ गैर कातिबीन से साकित हो गया। यहाँ लिखना था व मिन हल मुरक्कब गैर तकयीदी, क्या लिखना था? मुरक्कब गैर तो पता लग जाना सी कि पहले 2 तकयीदी ने जी, एक ही है गैर तकयीदी। तो शायद भी लफ्ज़ गैर जो है वो नासिखीन से, वो नासिखीन भी जले पहली बारी किताब अगर टुरी तो भी रह गया उन्होंने को। समझी ते गल है? क्योंकि पहले तो की ने तकयीदी केड़ा तौसीफी ते इजाफी, वो तकयीदी है, तो मुकाबले च की होना सी मोड़ गैर तकयीदी। तो लिहाजा भी नासिखीन से लफ्ज़ रह गया गैर। उन तक मेरा हल मुरक्कब गैर तकयीदी व मिन वो पहले 2 तकयीदी थे, एक ही हो गया गैर तकयीदी। गैर तकयीदी हो गया। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।